रहीम अस्सलाम वालेकुम। ओए बशीर, तेरी बीवी तो बहुत सोहनी है कसम से। देखो ज़रा माशाल्लाह कितना हुस्न है उसके चेहरे पे। दोस्त बशीर बशीर से शरारतें कर रहे थे। आज बशीर की शादी थी। बशीर ने चलाते हुए कहा, शर्म तो आती नहीं, भाभी है तुम लोगों की। दोस्तों ने कहा, भाभी भी है बहन भी है हमारी। यार हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हायमा को खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया था। हायमा इखलाक की खुशबू थी, मुस्कुराती हुई चांद सी लगती थी। हायमा की शादी बशीर से हुई थी, अरेंज मैरिज थी। बशीर ने हायमा को देखा और हायमा ने बशीर को सिर्फ तस्वीर में ही देखा था। निकाह हुआ, कबूल है कहा, एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई, एक नया सफर शुरू हुआ। कुछ रिश्ते पुराने हुए और कुछ लोग पराए अपने हुए। बशीर हायमा के हाथ थामे जिंदगी की रोशनी की तरफ चल दी। दिल में डर सा था, आंखों में कुछ ख्वाब से थे, लेकिन एक खौफ भी सता रहा था, या खुदा बशीर को एक समझने वाला इंसान बनाना। ऐसा हमसफर जो मेरे दर्द को दुख को समझ सके, मेरी खामोशी को समझ सके। पहली रात थी। बशीर हाथ में ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुआ, पास बैठ गया। हायमा भूख तो नहीं लगी? हायमा ने धीमी सी आवाज में कहा, लगी है। बशीर को यूं लगा जैसे हायमा ने कहा हो नहीं लगी। बशीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगी है भई, मैं तो लगा हूँ खाने। बशीर ने प्लेट में चावल डाले और इस पर चिकन डाला और मज़े से खाने लगा। हायमा घूंघट से देख रही थी। भूख बेहद लगी हुई थी लेकिन शर्मा रही थी। सोच रही थी, कैसा बंदा है, मुझे भूख लगी हुई है और खुद खाना खा रहा है। बशीर ने कहा, हायमा कसम से बहुत मज़े के चावल बने हैं, तुमको भूख लगी होती खाती तो मज़ा आ जाता। हायमा को गुस्सा भी बहुत था लेकिन खामोश रही। पहली रात थी। खाना खत्म किया, मोहब्बत भरी बातें शुरू हो गई। यूं रात गुजर गई, दिन हुआ। दूसरे दिन की सारी रस्में खत्म हुई। जब बशीर हायमा के घर गया, हायमा ने रात को पूछा, बशीर आपको भूख लगी है? बशीर ने कहा, लो जी, इतनी ज्यादा भूख लगी हुई, क्या बताऊं, लगाओ खाना खाते हैं। हायमा ने कहा, बशीर वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत बेवफा हैं। बशीर ने कहा, अब क्या हुआ? हायमा ने पहली रात कहा, पहली रात में आपको मैंने कहा था कि मुझे भूख लगी है, लेकिन आप मेरे सामने मज़े ले लेकर खाते रहे और मैं देखती रही, आपको ज़रा भी तरस न आया। शबीर कहके लगाकर हंसने लगा, मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाय मेरी पागल, मैं समझा तुम कह रही हो कि भूख नहीं है। हायमा ने कहा, बस करें अब। बशीर ने बाजू पकड़ा और पास बिठा लिया, अपने हाथ से नवाला, हायमा को खिलाया। हायमा ने कहा, बस करे अब मोटू बशीर। बशीर ने कहा, हायमा तुझ पे सारी जिंदगी मेरी कुर्बान, तू ना हो हुआ कर यूं खटी मिठी सी नाराज मुझसे। जिंदगी का सफर प्यार भरे मौसम से शुरू हो गया। बशीर इतनी मोहब्बत करता था हायमा से कि शायद के जमाने में कभी किसी ने किसी से की हो। हायमा कपड़े प्रेस कर रही थी, हायमा का हाथ जल गया, हायमा की चीख निकल गई। बशीर सुबह का वक्त था, सो रहा था। बशीर बेड से छलांग लगाकर उठा। हायमा ने कहा, अरे पागल, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा हाथ जल गया। बशीर ने कहा, देखा थोड़ा सा जला था। बशीर ने हाथ अपने हाथ में लिया, यहाँ से जला था, वहां होंठ लगा रख के चूमने लगा। मेरी जान, तुमको थोड़ा सा भी दर्द हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो ऐसा करो, तुम नाश्ता तैयार करो, कपड़े मैं प्रेस करता हूँ। हायमा ने कहा, मेरे मोटू मैं कर लेती हूँ, आप जाओ जाकर शावर लो। बशीर ने जिद की, नहीं आप नाश्ता तैयार करो, मैं करता हूँ कपड़े प्रेस। हायमा ने माथे पर बोसन बोसा किया और किचन में चली गई। बशीर कपड़े प्रेस कर रहा था लेकिन बशीर को स्यापा प्रेस करने नहीं आते थे, लेकिन मुश्किल से उल्टे सीधे कर ही लिए। माथे से पसीना साफ करते हुए कहने लगा, हाय रब्बा, शुक्र है मुझे लड़की नहीं बनाया, वरना मैं तो मर जाता। नाश्ता किया, काम पर चला गया। कोई अमीरजादा नहीं था बशीर, लेकिन हलाल की कमाई में अच्छा गुजारा हो रहा था। जिंदगी की जरूरियात पूरी हो रही थी। हायमा गार्डन में बैठी थी, हल्की सी हवा चल रही थी, इतने में बारिश बरसने लगी। मस्त ठंडी हवा, हल्की हल्की सी बारिश, चमकती हुई बिजली, चहचहाते हुए परिंदे, वो खुशनुमा मौसम, वो रंगीन सा समा। हायमा बारिश में भीगने लगी, इतने में बशीर आ गया। बशीर ने देखा हायमा बारिश में नहा रही है। बशीर चुपके से आया और हायमा को बाहों में उठा लिया। भीगी हुई जुल्फें, जुल्फों से टपकता पानी बशीर के चेहरे पर गिर रहा था। बशीर ने कहा, खुदा की कसम बहुत प्यारी लग रही हो मेरी जान। हायमा ने कहा, बशीर मेरा दिल कर रहा है गरम गरम पकौड़े खाने का इस मौसम में, या बिरयानी। बशीर ने कहा, मैं बाहर नहीं जाने वाला, सुन लो, मुझे ठंड लग रही है। हायमा ने जिद की, जाओ ना बशीर प्लीज। बशीर ने कहा, जान नहीं हो, मेरी जिद ना करो। लेकिन मोहब्बत के सामने हार गया। बाजार गया, चिकन लिया और घर आ रहा था कि बाइक स्लिप होगी और गिर गया। कीचड़ से सारा मुंह गंदा हो गया, कपड़े गंदे हो गए। घर आया, हायमा ने देखा, जोर जोर से हंसने लगी। हाय मेरे पागल, ये क्या बनकर आ गए हो?
بشیر کانپنے لگا، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ہائمہ نے پاس آ کر پائپ سے پانی ڈالا، اس کا چہرہ صاف کیا، اسے پاس بٹھایا، ٹاول سے اسے خشک کیا۔ بشیر چھینکنے لگا۔ ہائمہ مسکرا رہی تھی۔ کوئی حال نہیں ہے بشیر تمہارا بھی، بشیر نے کہا۔ بہت ظالم بیوی ہو تم ہائمہ۔ ہائمہ نے اسے سینے سے لگایا اور پاس بیٹھ گئی۔ پاگل، میں یوں ہی ستا رہی تھی تم کو۔ چلو یہ گرم گرم چائے پی لو، پھر میں کھانا بناتی ہوں۔ بشیر کو کچھ سکون ملا، ہائمہ کے کندھے پر سر رکھے ہوئے سو گیا۔ ہائمہ نے بشیر کو جگا کر بیڈ پر سونے کا کہا اور کھانا بنانے لگ گئی۔ ہائمہ بہت خوش تھی، اتنی محبت کرنے والا ہمسفر ملا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یوں محبت پروان چڑھتی رہی۔ ہائمہ نے ایک دن بشیر سے کہا، جانتے ہو آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے۔ بشیر نے کہا، ہائمہ تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کچھ بہت اچھا ہے۔ ہائمہ نے بشیر کا ہاتھ پکڑا، پیڑ پر رکھا اور کہنے لگی، بشیر اللہ نے ہماری سن لی ہے، آپ بابا بننے والے ہیں۔ بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہائمہ سچ کہہ رہی ہو؟ ہائمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بشیر نے ہائمہ کو زور سے سینے سے لگایا۔ آئی لو یو میری جان۔ ہائمہ مسکرانے لگی، اللہ کبھی ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ہائمہ گھر کے کام کرتی، لیکن ہائمہ کو کمزوری محسوس ہونے لگی، اس کا سر درد رہنے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا ہائمہ کو آرام کی ضرورت ہے۔ بشیر نے کہا، ہائمہ میری جان آج کے بعد تم کچھ کام نہیں کرو گی، میں کروں گا سب کچھ، کھانا بناؤں گا، صفائی کروں گا، سب کچھ میں کیا کروں گا۔ ہائمہ نے کہا، نہیں موٹو مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ بشیر نے سر پر ہاتھ رکھا اور ہائمہ جانتی ہو نا تم میری زندگی ہو، تمہیں تھوڑا سا بھی درد ہو تو مجھے سکون نہیں آتا۔ چلو میں تمہارے لیے دودھ گرم کر کے لاتا ہوں، وہ پیو۔ اور ہائمہ لیٹ گئی۔ بشیر دودھ گرم کر کے لے آیا، اپنے ہاتھ سے میڈیسن کھلائی، پھر دوا پلائی۔ ہائمہ نے کہا، بشیر کیا ہمیشہ یوں ہی چاہو گے؟ بشیر نے دیکھا ہائمہ کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ بشیر نے آنسو صاف کیے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شادی صرف دو جسموں کا ملن تو نہیں ہوتا نا میری جان۔ اگر تم میرے لیے، میری خوشی کے لیے اپنی ہر خوشی میرے قدموں پر لٹا سکتی ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتا ایسا؟ کیا مردانگی عورت کو تھپڑ مارنے میں ہے؟ کیا مردانگی ہم سفر کو گالی دینے میں ہے؟ ہائمہ تم میری دونوں جہاں کی خوشی ہو۔ بشیر صبح اٹھتا، ناشتہ بناتا، جوس بنا کر اپنے ہاتھوں سے ہائمہ کو پلاتا۔ ہائمہ اگر کہتی مجھے بھوک نہیں تو بشیر ضد کرتا، نہیں ہائمہ پینا پڑے گا تم کو، سمجھی؟ بشیر برتن واش کرتا، گھر کی صفائی کرتا، ہائمہ کو پلکوں پر سجا رکھا تھا۔ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا، ہائمہ کو شدید درد ہو رہا تھا۔ بشیر جلدی سے اسے ہسپتال لے گیا، ڈاکٹرز نے چیک اپ کیا، ڈاکٹر پریشان تھے۔ ہائمہ درد سے تڑپ رہی تھی، بشیر پاس کھڑا ہاتھ میں ہاتھ لیے حوصلہ دے رہا تھا ہائمہ کو۔ ڈاکٹر نے بشیر کو اکیلے میں بتایا، رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ بشیر نے کہا، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں صاحب آپ کی بیوی کی دونوں کڈنی خراب ہو چکی ہیں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو بچہ چاہیے یا بیوی؟ ہم دونوں میں سے ایک کو ہی بچا سکتے ہیں۔ بشیر کرسی پہ بیٹھ گیا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے میرے لیے۔ میرے سامنے ہائمہ اور بچے کا وہ احساس بھی تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، جلدی بتائیں کیا کرنا ہے، ہمیں جلدی سے آپریشن کرنا ہوگا۔ بشیر ہائمہ کے پاس گیا، ہائمہ کی آنکھوں کو چوما اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میری پاگل پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یقین رکھو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ بشیر نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے میری ہائمہ چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، پھر اپنی بیوی کے لیے گردے کا بھی انتظام کرے جس کا خرچہ 10 لاکھ ہوگا۔ بشیر نے کہا، میں اپنا گردہ دوں گا اپنی ہائمہ کو۔ ہائمہ موت سے لڑ رہی تھی، یہ ہم سفر کا ساتھ تھا، یہ ایک سچی محبت کا امتحان تھا۔ ڈاکٹر نے 4 گھنٹے آپریشن کیا، ہائمہ موت سے لڑ رہی تھی، ادھر بشیر کا بھی آپریشن چل رہا تھا۔ بشیر کی آنکھوں میں بے ہوشی میں بھی ہائمہ کی تصویر تھی۔ آپریشن کے بعد جیسے ہی بشیر کو ہوش آیا، بشیر نے پہلی آواز ہائمہ کو دی، میری ہائمہ کہاں ہے، میری ہائمہ کیسی ہے؟ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیوی سے؟ بشیر نے کہا، مجھے میری ہائمہ کے پاس لے جاؤ۔ نرس نے حوصلہ دیا، مسکراتے ہوئے ہائمہ کے پاس لے گئی، دیکھا ہائمہ بے ہوش تھی۔ بشیر نے روتے ہوئے ہائمہ کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا، میری جان دیکھنا تمہارے پاس ہوں میں۔ ہائمہ نے آنکھیں کھولی، بشیر سامنے تھا۔ ہائمہ رونے لگی۔ ہائمہ نے کہا، بشیر ہمارا بچہ کہاں ہے؟ بشیر خاموش ہو گیا، ہمت نہیں تھی بتانے کی۔ اس سے پہلے کہ بشیر کچھ بتاتا، ڈاکٹرز روم میں داخل ہوئے اور ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ دونوں جو اتنے پیار کرنے والے ہم سفر ہوں تو خدا بھی اپنی رحمت کر دیتا ہے۔ معجزانہ طور پر اللہ کا شکر ہے آپ کا بیٹا بھی صحیح سلامت ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے۔ بشیر کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بچے کو گود میں اٹھایا اور چومنے لگا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔
حائمہ کو جب پتہ چلا ساری بات کا تو رونے لگی۔ بشیر، اتنی محبت، اتنی چاہت، پاگل مرنے دیتے مجھے۔ بشیر نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ حائمہ، تیرے بنا بشیر کی کیا زندگی ہے؟ حائمہ نے بشیر کو سینے سے لگا لیا۔ یوں ایک ہمسفر نے اپنے ہمسفر کی سانس میں سانس لے کر ایک اچھا ہمسفر ہونے کا حق ادا کر دیا۔ فارس کا شہزادہ اب ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہے۔ ان مردوں کے لیے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو مرد اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، جو مرد انا میں طلاق 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 بول کر اپنی ہمسفر کے منہ پر اپنی گندی مردانگی تھوکتے ہیں، وہ مرد جو بیٹی پیدا ہونے پر تشدد کرتے ہیں، وہ مرد جو دن بھر کام کرنے والی بیوی کو رات میں ایک محبت بھرا جملہ نہیں کہہ سکتے، وہ مرد جو سمجھتے ہیں بیوی ایک غلام ہے۔ بن جاؤ نا بشیر کی طرح، خدا کی قسم، فارس ضمانت دیتا ہے